إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ مالک کا شکر ہے، اس نے آج ہمیں کائنات میں سب سے پیاری بستی مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں اکٹھا فرمایا۔ اس اللہ سے دعا ہے جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا پڑوس عطا فرمایا، وہ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے، وہ جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اللہ مالک، جیسے تو نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک پیارے گھر میں اکٹھا کیا ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں مولا، بڑے خطا کار ہیں، لیکن بندے تیرے ہیں۔ شرک سے ہمارا دامن پاک ہے مولا، تیرے دربار میں ہماری درخواست ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہو چکی ہے مولا، تو اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھے فرما دینا۔ دھرتی کی یہ پاک جگہ، یہ پاکیزہ بستی جس کو امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی اور ننھے سے بچے کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسے دن بھی دیکھے کہ اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، اس گھر کے بنانے کا مقصد لوگوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر لوگوں کے رب کے سامنے جھکانا تھا۔ لیکن انسان جو شیطان کے جال کا شکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت کے تعارف سے دور ہو جاتا۔ ایک وہ دور بھی آیا جب شیطان نے اپنا جال بن لیا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اللہ مالک نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ اہل مکہ میں آئے، مکہ کے حالات کو دیکھا، ان مناظر کو دیکھا۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام لوگوں کو پتھروں کے سامنے جھکتے ہوئے، مورتیوں کو پوجتے ہوئے بڑے دکھی ہو جاتے اور اس سوچ بچار میں رہتے کہ اس انسانیت کی اصلاح کیسے ہوگی، یہاں تک کہ اللہ مالک نے نبوت کا تاج امام الانبیاء کے ماتھے پہ سجا دیا اور حکم دیا کہ اب اپنی بستی والوں کو، اپنی قوم والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ آواز سناؤ ان کو بتاؤ کہ خالق و مالک تنہا اللہ ہے، اس کے علاوہ عبادت کا حقدار دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔
یہ پیغام میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا اہل مکہ کو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو، اس کو تسلیم کرو، عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا۔ یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جن اولیاء اللہ کی مورتیاں بنا کر تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں۔ جن ولیوں کے نام پہ منسوب ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ بھی گئے اللہ کے پاس۔ مرنے کے بعد نہ وہ کچھ کر سکتے، نہ یہ مورتیاں کچھ کر سکتی۔ یہ وہ سچی دعوت تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ دعوت پھیلتی رہی، پھولتی رہی۔ اس دعوت کے نتیجے میں میرے رب نے پیارے حبیب کو مدینہ عطا فرمایا۔ اس دعوت کے نتیجے میں یہ نور توحید پھیلتا رہا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے چھپ کے نکلے تھے، غار میں پناہ لی تھی، دشمنوں نے اپنے بندے بھگائے تھے، لیکن آپ نکل گئے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ وارضا، اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب اہل توحید کا لشکر جرار اس مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھ کے اس میدان میں جلتی ہوئی آگ کے ان الاؤ کو دیکھ رہا ہے جس میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار موجود ہیں، اور کہتا ہے کہ آج محمد کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب اس مکے میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا۔ اہل مکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ڈھانے والے حرم میں اکٹھے ہو گئے۔ پیارے حبیب نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کس سے پوچھا؟ جنہوں نے میرے نبی کے قدموں میں کانٹے بچھائے تھے۔ کن سے پوچھا؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ پہ سنگ باری کی تھی۔ کس سے پوچھا؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا ماتھا پھاڑا تھا۔ کن سے پوچھا؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی۔ کن سے پوچھا؟ جو میرے نبی کے اوپر گھر کا کوڑا پھینک دیا کرتے تھے۔ کن سے پوچھا؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دیے تھے۔ کن سے پوچھا؟ جن کے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان میرے مصطفیٰ کے گھر کے گھیراؤ کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کن سے پوچھا؟ جنہوں نے ظلم کی ہر چکی چلائی تھی میرے آقا پر۔ آج وہ سامنے ہیں، ذلیل ہیں، میرے مصطفیٰ کو مالک نے عزت دی ہے، پوچھ رہے ہیں کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ پکار اٹھے تو کریم ابن کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا کریم تھا، تو بھی بڑا کریم ہے، تجھ سے ہمیں خیر ہی کی امید اور آسرا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے گھر کو غیر اللہ کی عبادت سے پاک کرتے ہیں۔ وہ صنم، وہ بت جو معمولی بت نہیں تھے، میں یہاں پہ یہ نقطہ زور دے کے عرض کروں گا، وہ خالی پتھر کی مورتیاں نہیں تھی، وہ انبیاء کی طرف منسوب بت تھے، وہ اولیاء اور صالحین کے نام کے بت تھے۔ جیسے آج صالحین کی قبر ہے، قبر بھی مٹی کا ڈھیر ہے نا، بزرگ تو گئے، وہ تو گئے 5 فٹ نیچے، بزرگ کے لیے تو وہ جنت بن گئی، اولیاء کے لیے تو قبریں جنت بن گئی، جن کو تم پوج رہے ہو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ اسی طرح کفار مکہ کی مورتیاں خالی مٹی کا ڈھیر نہیں تھی، جیسے آج قبروں کے اندر پیروں کو پوجا جا رہا ہے، اسی طرح وہ بھی انبیاء اور اولیاء کے نام کی یادگاریں بنا کے پوجتے اولیاء اللہ کو تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، عیسیٰ علیہ السلام کا بت، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کی بنائی ہوئی مورتیاں۔
میرے پیارے حبیب نے ان مورتیوں کو توڑا، ان بتوں کو توڑا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ حق یہ ہے کہ سجدہ جب بھی کیا جائے گا اللہ کو کیا جائے گا، حق یہ ہے ذبح جب بھی کیا جائے گا اللہ کے لیے، حق یہ ہے طواف جب بھی کیا جائے گا خالص بیت اللہ کا اللہ کے لیے، حق یہ ہے توکل جب بھی کیا جائے گا خالص اللہ پر۔ جاء الحق، بتوں کو توڑ دو، بتوں کو پاش پاش کر دو، اور آپ خود اپنے دستے مبارک سے توڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مکہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، سیدنا علی کو روانہ کیا گیا، جاؤ پکی قبریں توڑ دو، اونچی قبروں کو زمین سے برابر کر دو، مورتیوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا دو۔ توحید کا غلبہ ہوا۔ میرے صحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جنہوں نے سب سے پہلے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ اسلام پھیلتا رہا، جزیرہ عرب سے نکلا، روم و ایران تک پہنچا۔ جن کے دل کے اندر کفر اور شرک رچ بس جاتے ہیں وہ مقابلے کے لیے کئی ڈھونگ اختیار کرتے ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے، جب کفار نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ میدان میں نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ میدان میں نہیں ہو سکتا، بدر کا معرکہ ہوا، احد کا ہوا، خندق کا ہوا، روم اور ایران کے بادشاہوں کو اس خاک کے اندر رون دیا گیا، تو پھر کفار نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ایک نیا طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ابن سبا۔ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہنا۔ ابن سبا یہودی تھا، اور شیعہ مورخین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ جب وہ یہودی تھا، یوشع بن نون کو رب کہا کرتا تھا، الہ کہا کرتا تھا۔ اس نے اسلام کا چولا اپنایا، مسلمانوں کے روپ میں آیا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے یہ آواز لگائی کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے، جس کو تم علی سمجھتے ہو یہ بظاہر علی ہے، حقیقت میں یہ الہ کے روپ میں دھرتی پہ آیا ہے۔ یہ خبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ تک بھی پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے الہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، ان سے توبہ کروائی۔ جنہوں نے توبہ سے انکار کیا، سیدنا علی کو ان کو جلانے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کاش میں اس وقت علی کے ساتھ ہوتا تو جلانے کی اجازت نہ دیتا، روکتا سیدنا علی کو کہ ان کو آگ میں نہ جلاؤ۔ کیوں؟ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتی۔ وہ مجرم آگ میں جل رہے تھے، وہ آگ میں جل رہے تھے، یہ حدیث وہ بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی سنی تھی، اور جلتے ہوئے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کہا تھا علی علی نہیں ہے، علی اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ دیتا ہے۔ آج علی ہمیں جلا رہا ہے، یہ بظاہر علی ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے، جس نے شیعت کی بنیاد رکھی، جس نے رافضیت کی بنیاد رکھی، جس نے اہل اسلام کو پھر کفر کی طرف موڑنے کی پوری تحریک کیا، بیج بویا، اس نے سب سے پہلے یہ عقیدہ متعارف کروایا کہ علی کو علی نہ سمجھنا، حقیقت میں یہ علی نہیں ہے، الہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کی رافضیت سے کئی مسئلوں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رافضیوں کے، شیعوں کے اس لیے مخالف ہیں کہ وہ صحابہ کو نعوذ باللہ کفار کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مخالفت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ نہیں ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، اللہ چار نہیں۔
اللہ پانچ نہیں، پنجتن پاک مل کے اللہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، علی اللہ کا روپ نہیں، کوئی پیر فقیر اللہ کا روپ نہیں، پنجتن پاک اللہ کا روپ نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ تنہا و یکتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے مجھے اپنے دیش جانے کا اتفاق ہوا تو ہر 10ویں گاڑی میں سے 10 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے پیچھے میں نے ایک سینری دیکھی، شاید آپ کی بھی نظر پڑی ہو، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے گاڑی کی بیک سکرین پہ، اللہ۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، دور سے لفظ اللہ نظر آئے گا اور حقیقت میں وہ لفظ اللہ نہیں ہوگا۔ الف کے اندر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی لکھا ہوا ہے، دوسرے لام میں فاطمہ لکھا ہے، اور ہا اللہ کی ہا جو ہے اس کے اندر حسن اور حسین لکھا ہوا ہے۔ بظاہر لگتا ہے اللہ کا نام لکھا ہے، حقیقت میں وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، کیونکہ رافضیت کا عقیدہ ہے لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، اللہ کے نور میں سے اللہ نے 5 کو پیدا کیا اپنے نور میں سے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے۔ بھائی جو چیز اللہ کے نور میں سے نکلی وہ اللہ ہی ہوگی نا۔ مثال دے کے سمجھا دوں اللہ کے لیے اعلی مثال، یہ ٹیشو ہے، اس ٹیشو کے آپ نے 2 پیس کیے تو یہ بھی ٹیشو رہا، یہ بھی ٹیشو رہا، 2 ہونے کے باوجود ان کی خصلت خاصیت تو تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک اللہ کے نور میں سے نکلے، پھر اللہ 1 ہوا یا 6 ہوئے؟ محمد اللہ کے نور میں سے نکلے، علی اللہ کے نور میں سے نکلے، فاطمہ اللہ کے نور میں سے نکلی، حسن حسین اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے، تو 5 یہ 1 اللہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا رافضیت سے، شیعت سے پہلا اختلاف یہ ہے، وہ علی کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے، اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کائنات میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی بندی ہے اور اللہ تنہا و یکتا ہے۔ رافضیت نے یہ بنیاد رکھی عبداللہ ابن سبا کے ہاتھ سے کہ ہم علی کو علی نہیں کہتے، اور یہ پرانا عقیدہ نہیں، آج بھی یہ عقیدہ ہے۔ انڈیا پاکستان والوں قوالی سنی ہے کہ نہیں؟ دم دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، سنی ہے قوالی کبھی؟ علی دم دم کے اندر، کبھی غور کیا کیا معنی اس کا؟ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ بندہ مر گیا، دم نکل گیا، جی دا گیا، روح نکل گئی، دم کہتے ہیں روح کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی ہر دم کے اندر ہے، ہر روح کے اندر علی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، غضنفر توسوی پاکستان کا ایک بہت بڑا ذاکر، اس کا کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ کہا تم علی اور اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، علی اور اللہ میں صرف اتنا فرق ہے جیسے تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اپنا سایہ نظر آئے گا، اپنا عکس نظر آئے گا، حقیقت میں تم ہو، ادھر سایہ ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے۔ ایک اور ظالم کہتا ہے کہ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی وہ ہے جس نے آدم کو پیدا کیا۔ ہمیں حدیث بتاتی ہے، قرآن خبر دیتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا۔ کہا نہیں، علی نے آدم کو پیدا کیا، علی نے نوح کو نجات دی، علی نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا، علی نے جنت بنائی، علی نے جہنم بنائی، علی قیامت کے دن اٹھائے گا، علی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، علی عرش کا پردہ ہٹنے کے بعد اللہ والی عرش کی کرسی پہ علی بیٹھا ہوگا، یہ فیصلے سارے علی نے کرنے ہیں۔ تم جس کو علی کہتے ہو، قرآن ہمیں یہ صفات اللہ کی بتاتا ہے، ہم اللہ کا شریک نہ علی کو بناتے ہیں نہ ولی کو بناتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، علی اللہ کے بندے ہیں، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، فاطمہ اللہ کی بندی ہے، حسن حسین اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے پیارے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی ظالم میری گفتگو سے یہ دھوکہ نہ دے کہ ہم علی کی محبت لوگوں کے دلوں سے ہٹا رہے ہیں۔
میں یہ بھی عرض کر دوں، علی سے محبت کرنا ایمان ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی، ان سے محبت ایمان ہے، ان سے نفرت منافقت ہے۔ کسی کے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ وہ اہل بیت سے نفرت کرے، کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دل میں علی کے بغض کا ایک ذرہ ہو، کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسن و حسین سے نفرت کرے۔ ارے بھائی ہمارے درد کو تو سمجھو، ہم علی کی محبت کا درس دیتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، فاطمہ الزہرا کی محبت کا درس دیتے ہیں، حسن و حسین کی محبت کا درس دیتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن درد کے ساتھ رو کر یہ کہتے ہیں ان سے محبت کیجئے، ان کا نام لیجئے، اپنے پیاروں کا نام، بچوں کا نام ان کے ناموں پہ رکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی سیرت پہ اپنی بچی اور بچیوں کو چلائیے، ان کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ان کو رب نہ بنائیے۔ یہ رب نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ مشکل کشان نہیں ہے، یہ حاجت روان نہیں ہے، یہ بگڑیاں بنانے والے نہیں ہے، یہ خود اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے سامنے مجبور تھے، اللہ کھلاتا تھا یہ کھاتے تھے، اللہ پلاتا تھا یہ پیتے تھے۔ میرے پیارے حبیب کے سامنے کھانا آیا تھا، روٹی پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا اور کہا تھا ابو ہریرہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ عرصہ ہی گزر گیا، اہل بیت نے ایسا کھانا چکھا بھی نہیں ہے، تو کھلانے والا کون ہوا؟ فاضل علوی ایک ذاکر ہے، علیہ من اللہ ما یستحق، اللہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا وہ حقدار ہے میرے رب کے ہاں۔ وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے سیدنا علی اپنے سر پہ یہ انگلی پھیرا کرتے تھے۔ یہ جتنے حوالے دے رہا ہوں وہ کتاب کی شکل میں ہوں یا تقریر کی شکل میں فقیر کے پاس موجود ہیں، جو چاہے سوال کر سکتا ہے۔ انگلی پھیرا کرتے تھے، ایک بندہ بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا، روز انگلی پھیرتے ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا علی کیا کرتے ہو؟ تو اس نے اگلے دن ایک کیڑی پکڑی، بند ڈبی کے اندر کی، ڈبی کو جیب میں ڈالا، آ کے علی کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہ وارضا۔ سیدنا علی نے، مولا علی نے پھر انگلی گھمائی تو کہا آج کیا کر رہے ہو؟ کہا جو روز کرتا ہوں وہی کرتا ہوں، صبح ہوئی ہے تو سب کی روٹی میرے ذمے ہے۔ قرآن نے ابتدا کے اندر سب کی روٹی کس کے ذمے بیان کی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنہار ہو، جو پالنے والا ہو، اسے رب کہتے ہیں۔ اور قرآن نے ابتدا میں مسئلہ حل کر دیا کہ روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، سب کی روٹی کس کے ذمے ہے؟ میرے اللہ کے ذمے ہے۔ کہا آج کیا کیا؟ کہا پھر میں نے انگلی ہلائی، سب کو روٹی دی۔ تو وہ تجسس سے پوچھتا ہے کہ علی سب کو مل گئی؟ کہا ہاں مل گئی۔ کہا پکی بات ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا تیری مخلوق میں بھوکا جس کو تو کھلاتا ہو؟ کہا نہیں۔ تو قبل اس کے وہ بتاتا، مولا علی نے اسے کہا آگے آ، وہ آگے آ گیا، کہا اپنا ہاتھ جیب میں ڈال، اس نے جیب میں ڈالا، کہا ڈبیا باہر نکال، اس نے ڈبیا نکالی، کہا ڈھکن کھول، اگر تیری ڈبی بند کے اندر کیڑی کے منہ میں دانا پہنچ چکا ہو تو مجھے مولا علی مان لینا، اگر نہ پہنچا ہو تو نہ ماننا۔ اس نے ڈھکن کھول کے دیکھا تو کیڑی کے منہ میں بند ڈبی میں بھی اللہ کی مخلوق کو علی نے رزق کھلا دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ بنیاد ہے پیارے بھائی اختلاف کی، یہ اساس ہے، یہ ابتدا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت میں نہ علی کو شریک کرتے ہیں نہ محمد کریم کو شریک کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کام سے ہمیں محمد الرسول اللہ نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ۔ میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور جب بندے یہ کام کر لیں تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اللہ کہتا ہے میرے ذمے بندوں کا یہ حق بن جاتا ہے جو میری عبادت کرے، غیر کو میرا شریک نہ بنائے، ایسے بندے کو میں جہنم کی آگ میں نہ ڈالوں۔ میرے پیارے حبیب کو کسی نے کہا تھا ما شاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہماری بسوں پہ عام لکھا ہوتا نا اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کی مرضی۔ صحابی نے کہہ دیا
جو آپ چاہیں ماشاء اللہ و شئت، اور اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبان ہلا لیں، بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ بتا دوں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ درود وہ عظیم نعمت ہے، اس کے پڑھنے سے ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ درود وہ نیکی ہے، درود وہ نیکی ہے جس کے کرنے سے گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی دوبارہ قلم اٹھا کے گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ 10 گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ کیسے معاف ہوتے؟ وہ مٹا دیتا ہے نا، یہ اس کے کھاتے سے کینسل ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے محمد پہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی بڑے خشک ہیں، کوئی وظیفہ نہیں بتاتے، ہم مسائل میں پریشانیوں میں، لو جی آج سید صاحب سے ایک وظیفہ بھی لے کے چلے جاؤ۔ اور میں اپنے پاس سے وظیفہ، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس کچھ، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا، تیسری چیز ہے ہمارے پاس، تیسرا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو وظیفہ بھی دیتے ہیں وہ لسوڑی شاہ کا نہیں دیتے، وہ محمد الرسول اللہ کا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حبیب کے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں درود پڑھتا ہوں، دعا کا وقت بنایا ہوا ہے، اس میں کچھ حصہ دعا مانگ لیتا ہوں، ایک حصہ درود کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اگر درود زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میں دعا تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں، درود زیادہ کر دیتا ہوں، 2 حصے دعا کر لیتا ہوں، کہ اگر زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہوگا۔ کہا اچھا پھر 3 حصے درود کر لیتا ہوں، 1 حصہ دعا مانگ لیتا ہوں، کہ اگر اور بھی کرے گا زیادہ تیرا فائدہ ہوگا۔ کیا خیال ہے پیچھے کوئی چیز رہ گئی تھی؟ ٹائم تو ختم ہو گیا تھا نا۔ کہا جی پھر میں دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں مانگتا، دعا کا سارا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے گزار دیتا۔ سنو امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابی اگر تو نے جو دعا کا وقت مقرر کر رکھا ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اس میں تو کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں گزار دیتا ہے، تیرے دل میں جتنی خواہشات تمنائیں دعائیں ہیں بغیر مانگے اللہ عطا کر دے گا، تیرے ذمے گناہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ یہ وظیفہ ہے، آپ کو بیماری ہو، تکلیف ہو، جادو ہو، جن ہو، مصیبت ہو، غم ہو، درود ایک ایسی چیز ہے اس کے پڑھنے سے رب کی رحمتیں اترتی ہیں، رحمتیں فرشتے لے کے آتے ہیں نا، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جنات اور شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، یہ کہہ کے جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے محمد چاہے بھی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنیاد یاد کیجئے، شیعت سے اہل سنت کی اختلاف کی بنیاد، یہ علی کو علی نہیں کہتے، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا کہتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، خشکی میں یا علی مدد کا ہو، تری میں یا علی مدد کا ہو، سمندر میں یا علی مدد کا ہو، گھر میں یا علی مدد کا ہو، دنیا کا ہر غم ختم ہوگا جب تم یا علی مدد کا ہوگے۔ ہمیں یہ قرآن درس دیتا ہے، ہمیں کلام الہی درس دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تم کہتے ہو یا علی مدد کہو گے مصیبت ٹلے گی، قرآن کہتا ہے ومن نصر الا من عند اللہ، یا اللہ مدد کہو گے تو مدد آئے گی، نہیں کہو گے تو مدد۔ تم نے علی کو الہ بنا لیا، علی کو مشکل کشا بنا لیا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہنے والوں کہ علی کائنات میں رضی اللہ عنہ وارضا رزق بانٹتے ہیں، جب سیدنا علی پیدا نہیں ہوئے تھے رزق کون بانٹتا تھا؟
جب علی کے بابا ابو طالب پیدا نہیں ہوئے تھے رزق کون بانٹتا تھا؟ جب ابو طالب کے بابا پیدا نہیں ہوئے تھے رزق کون بانٹتا تھا؟ ارے رزاق تو وہ میرا اللہ ہے، باقی ساری مخلوق اس کے در کی منگتی ہے۔ انتم الفقراء، ساری کائنات فقیر ہے اور غنی اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ یہ بنیاد ہے اختلاف کی عقیدہ توحید کہ جو ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو صفات ہم اللہ کی مانتے ہیں، تم نے ساری وہ صفات علی میں دی ہے۔ غضنفر توسوی انڈیا حیدرآباد میں جا کر ایک تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں حشر کا میدان دکھاؤں؟ حشر کا میدان ہوگا، نماز کانپ رہی ہوگی، روزہ تھر تھرا رہا ہوگا، حج گرتا پڑتا لاٹھی ٹیک ٹیک کے چل رہا ہوگا۔ حشر میں اگر کسی کو نجات ملے گی صرف اس کو ملے گی جس کی زبان پہ یا علی مدد یا علی مدد کا نعرہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ عقیدہ توحید جو شیعت کے اندر شرک کی تمام غلاظتوں کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اللہ کی ہر شان کو، اللہ مالک کی ہر صفت کو اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں۔ اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور نعمت اللہ الجزائری نے بھی لکھی ہے، ملا باقر مجلسی نے بھی لکھی ہے، تمام بڑے بڑے ان کے اکابر یہ لکھ کر گئے ہیں کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں ان سب کو علم غیب ہوتا ہے، سب غیب دان ہیں، سب غیب جانتے ہیں، اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یاد کر لیجئے، جیسے بچے سبق یاد کرتے ہیں اس طرح آج کی گفتگو کو یاد کیجئے۔ ہمارے اختلاف کی رافضیت سے پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ علی کو اللہ کا عکس بولتے ہیں، یہ علی کو اللہ والی صفات دیتے ہیں، یہ اپنے صالحین کو، بزرگان دین کو جو حقیقت میں صالحین ہیں، جو حقیقت میں بڑے عظیم ہستیے ہیں، اور وہ ان کے تمام عقائد سے پاک ہیں، بری ہیں، بری الذمہ ہیں، قیامت کے دن برات کریں گے جیسے سیدنا عیسیٰ برات کریں گے، سیدہ مریم برات کریں گی، اس طرح یہ ائمہ بھی برات کریں گے ان کے اس شرکی عقائد سے۔ دوسری چیز، اللہ کی توحید کے بعد ہمارے پاس سب سے عظیم نعمت قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں مالک کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک؟ جی، اس کتاب میں کوئی شک، اس کتاب میں کوئی زیر و زبر کی تبدیلی، اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس کو اتارا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کا نگران کون ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لہذا تجربے کے طور پہ کہتا ہوں دنیا کو، کائنات ساری گھوم لو، سعودی عرب کا چھپاوا لے لو، پاکستان کا چھپاوا لے لو، مصر کا چھپاوا لے لو، برطانیہ کا چھپاوا لے لو، جہاں سے بھی جتنی دنیا کے اندر قرآن کے نسخے ملتے ہیں لے لو، ایک زیر زبر کا فرق بھی، ایک آیت کی کمی بیشی بھی، اس کا کوئی نیا ماڈل، کوئی پرانا ماڈل، کوئی نیا والیم، پرانا والیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل سنت اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ تبدیل ہو چکا ہے، یا یہ قرآن بدل دیا گیا ہے، یا اس قرآن میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے، یا اس قرآن کے اندر کچھ کمی کر دی گئی ہے، کچھ لوگوں نے اس میں سے آیات کو نکال دیا ہے، کچھ لوگوں نے اس میں اپنے پاس سے آیات ڈال دی ہیں۔ جو قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہے، جو قرآن کے اندر اضافے کا عقیدہ رکھے، جو قرآن کے اندر کمی کا عقیدہ رکھے، وہ تمام کے تمام کفار ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصول کافی جس طرح ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری قرآن کے بعد اتھینٹک ترین بک ہے، اسی طرح ان کے ہاں اصول کافی ہے، اس کے اندر لکھا ہے اصل قرآن کی آیات۔ اس قرآن کی آیات کتنی ہے جی؟ 6600 کچھ۔ وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن کی آیات ہیں وہ 17,000 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ قرآن۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مقبول حسین دہلوی اپنے ترجمہ میں لکھتا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب خور خلفاء نے تبدیل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کلام الہی کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
نوری الطبرسی نے اپنی کتاب فصل الخطاب کے اندر وہ آیات نقل کی ہیں جو وہ کہتا ہے اصل قرآن میں تھیں اب نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہ کہتا ہے اصل آیت یوں تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، تجھے علی کی ولایت کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو بیان کر. تو یہ قرآن تبدیل ہو گیا. جو اس قرآن کو تبدیل شدہ کہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. یہ تو ایک مسئلہ ہے. ہم عقل مندوں سے سوال کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، نعوذ باللہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر نے تبدیل کر دیا، عمر نے تبدیل کر دیا، عثمان نے تبدیل کر دیا. ہم نے مان لیا آپ کی بات ایک لمحے کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ اللہ کا کلام تبدیل کر گئے تھے. جب حکومت آئی سیدنا علی کی، آئی یا نہیں آئی؟ سیدنا علی نے حکومت کی. تمہارے بقول اگر یہ قرآن تبدیل شدہ تھا، جو وہ مصحف فاطمی سیدنا علی کے پاس تھا، سیدنا علی نے جس طرح عثمان غنی نے تمام مصاحف کو بلا کر اکٹھا کر کے ایک پر اتفاق کروا دیا امت کا اور اسی کو پرنٹ کر کے نشر کیا، تو سیدنا علی نے اصل قرآن 17,000 آیتوں والا کیوں نشر نہ کیا؟ سوال عقل مندوں کے لیے. یہ قرآن تبدیل شدہ تھا، سیدنا علی آئے، سیدنا علی نے آ کے اصلی قرآن مصحف فاطمی کو عوام کے سامنے، ان کی تو حکومت تھی، ان کے پاس تو ڈنڈا تھا، ان کے پاس تو اپنے پریس تھے، اپنے کاتب تھے، وہ لکھ کے نسخے بنا کر جس طرح عثمان غنی نے بانٹے تھے علی بانٹ سکتے تھے. علی نے وہ مصحف کیوں نہ بانٹا؟ اور میں اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں عقل مندوں سے، ایک بندے کو پتا ہو کہ اللہ کا کلام تبدیل ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کو بدل دیا گیا ہے، جو بانٹا جا رہا ہے، جو پبلک کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ اصلی نہیں ہے اور اصلی اس کے پاس ہو، کیا نقل کی جگہ پہ اصل دینا اس پہ فرض نہیں ہو جاتا؟ کیا اللہ کے کلام کی حمایت کرنا فرض نہیں ہو جاتا؟ سیدنا علی جس کو دنیا شیر خدا کے نام سے جانتی ہے، بتاؤ اللہ کے کلام کے تبدیل شدہ نسخوں کو چھین کر مصحف فاطمی بقول تمہارے اصلی قرآن کو پبلک کے ہاتھ میں کیوں نہ دے کر گئے؟ اگر یہ گناہ کا کام ہے تو بتاؤ کس پہ اس کا جرم آئے گا؟ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن کی حکومت آئی، سیدنا حسن کی حکومت آئی. سیدنا حسن نے یہ اصلی قرآن لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اہل سنت کا دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اصلی قرآن مانتے ہیں، اس کے زیر و زبر کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کا نگران میرا مولا و مالک ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے اس کی حفاظت، اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. اور جو اس کی تبدیلی کا عقیدہ رکھتا ہے اہل سنت اس بندے کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. تیسری طرف آتے ہیں، اس قرآن کو اتارا میرے اللہ نے، کس جگہ پر؟ محمد کریم کے مبارک دل پر. اس قرآن کو لکھا کس نے؟ بولو، اس قرآن کو لکھا کس نے؟ صحابہ کرام نے. اس قرآن پہ سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. میں مسئلہ سمجھانے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. ایک استاد 23 سال تک ایک کلاس کو پڑھا رہا ہے، اس میں نئے لڑکے بھی آ رہے ہیں، نئے طلبہ بھی آ رہے ہیں، پرانے بھی ہیں، وہ کلاس بڑی ہوتی جا رہی ہے اور وہ کم و بیش 1 لاکھ طالب علموں پر ہو گئی، اکٹھی ہوگی، اور 23 سال تک استاد نے اس کلاس کو پڑھایا. 23 سال کے بعد جب امتحان کا ٹائم آیا، 3 بچے پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے. توجہ میری طرف رکھنا، 3 بچے پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے. یہ استاد کامیاب ہے یا ناکام؟ جی کامیاب تو نہیں کہیں گے اسے. پھر دہراؤں، 23 سال تک استاد نے پڑھایا، دن کو بھی پڑھایا، رات کو بھی پڑھایا، صبح بھی پڑھایا، شام کو بھی پڑھایا، سفر میں بھی پڑھایا، جنگ میں بھی پڑھایا، پڑھائی نہیں چھوڑی، تربیت نہیں چھوڑی، ہر حال میں تربیت کی، 23 سال تک کی. جب امتحان کا ٹائم آیا، 3 پاس ہوئے، باقی سارے 1 لاکھ کے قریب جتنے تھے فیل ہو گئے. استاد ناکام ہے یا کامیاب ہے؟ ناکام. مسلمانوں میں سوال کرتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لوٹے یا ناکام لوٹے؟ جی جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکام گئے، وہ مسلمان باقی رہے گا؟ اس کے ایمان کی کوئی تسلیم کیا جائے گا؟ اس کے ایمان کو نہیں کیا جائے گا. جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
ناکام گئے ہیں، مقصد پورا نہیں ہو سکا، وہ بندہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو اس قرآن حکیم پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب محمد کریم کے بارے میں ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا، نوری الطبرسی نے بھی لکھا، اور کشف الغمہ والے نے بھی لکھا، شیخ مفید نے بھی لکھا کہ ارتد الناس بعد النبی الا اربع، اور ایک روایت میں ہے الا ثلاثہ، نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سوائے 3 کے، اور کوئی مسلمان باقی نہ بچا۔ مسلمان کتنے بچے؟ 3۔ ارتد الناس یہاں لفظ عام ہے، تخصیص نہیں، ارتد الناس، سارے لوگ مرتد ہو گئے، بعد النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، الا ثلاثہ یا اربع، 3 یا 4۔ کیا خیال ہے جو 3-4 بچے، ان میں سب سے پہلے کون ہونا چاہیے؟ سیدنا علی کو ہونا چاہیے نا، سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں یہی تھے نا، سیدنا علی ہو، سیدہ فاطمہ ہو، سیدنا حسن ہو، سیدنا حسین ہو، سیدنا عقیل ہو، عباس ہو، یہ ہونے چاہیے۔ شیعت نے مصطفیٰ کے صحابہ کو ہی گالی نہیں دی، اہل بیت کو بھی گالی دی ہے، کہا سب مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جابر صادق سے کہ وہ باقی کون تھے، کہا مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ 3 مسلمان رہے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو میرے نبی کے صحابہ کو مرتد کہے وہ مسلمان باقی رہ سکتا؟ اس مسئلے پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو سلف سے منقول ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ، اس مسئلے میں تم یہود و نصارہ سے بھی برے ہو۔ اگر کوئی یہودیوں سے پوچھے دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو یہودی کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھی تھے۔ اگر عیسائیوں اور ظالموں تم سے پوچھا جائے دنیا میں سب سے برے لوگ کون ہیں، تو تم جواب میں کہو گے جو محمد کے ساتھی تھے۔ کویت کا یاسر خبیث، اس ملعون مجرم زندیق کی ویڈیو میرے پاس میرے موبائل میں موجود ہے، وہ نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ پر باقاعدہ حالت نماز میں لعنت کرتا ہے، اور نبی کے صحابہ کو کفار جانتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن پہ عمل کرنے والے کون؟ صحابہ۔ اس قرآن کو لکھنے والے کون؟ صحابہ کو کافر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا قرآن و حدیث پہ ایمان ختم ہو جائے۔ امیر معاویہ کو گالی دینے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن حکیم پہ ایمان ختم ہو جائے۔ خمینی اپنی ایک کتاب وصیہ، اس کتاب کا نام ہے الوصیہ، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو گروہ مدد کے لیے ایران میں مجھے ملا وہ محمد کو مکہ میں نہیں ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا، جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ صرف صحابہ کے دشمن ہیں، نہیں، اللہ کی قسم، عبداللہ ابن سبا کی جماعت صحابہ کی دشمنی میں تو ہے ہی ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے۔ دلیل، خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو صحابہ، جو ساتھی، جو مددگار، جو سپورٹر مجھے ایران میں ملے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ ملے، تو اہل بیت کہاں تھے؟ اہل بیت کہاں تھے؟ مکہ میں تھے۔ اہل بیت نے نبی کی مدد کی یا نہیں کی؟ تو وہ صحابہ کو گالی دینے سے پہلے اہل بیت کو گالی دے رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی، جب بھی ذکر آتا ہے پیار و محبت کا آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہو، جب بھی عید آتی ہے خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے ہو، ہدیے تحفے تحائف دینے کا ٹائم آتا ہے خدیجہ کی بہنوں، خدیجہ کی سہیلیوں سے شروع کرتے ہو، آخر خدیجہ میں ایسی کیا بات ہے؟ خود فرماتی ہے مجھے پیارے نبی کی کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا، مجھے اس پہ آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ ذات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماما خدیجہ کی ذات تھی۔ کیا بات تھی خدیجہ میں؟
کیوں اتنا یاد کرتے ہو؟ کیوں اس کی سہیلیوں کا اتنا اکرام کرتے ہو؟ کیوں اس کے رشتہ داروں کے آنے پہ استقبال کے لیے کھڑے؟ تو کیا ماجرا ہے؟ کہا عائشہ تو نہیں سمجھتی، خدیجہ وہ عورت تھی جب لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے یہ مجھے سچا کہا کرتی تھی، لوگ پتھر مارا کرتے تھے یہ میرے زخموں کو دھویا کرتی تھی، لوگوں نے اپنا مال محمد سے روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا مال محمد پہ قربان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت نے میرے نبی کی مدد نہیں کی، مولا علی نے میرے نبی کی مدد نہیں کی۔ جب آپ نے لوگوں کو بلا کر دعوت دی، کیا سیدنا علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بظاہر تو میں بچہ ہوں لیکن آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور آج کے بعد میں آپ کا دست و بازو ہوں؟ میرے نبی کا ماتھا پھٹا تھا، زخمی حالت میں بیٹھے تھے، حمزہ چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لونڈی نے دیکھا شکار کرتے ہوئے آئے ہیں، شکاری لباس زیب تن ہے، کہا تیری جوانی، تیری قوتیں، تیری طاقتیں، اس کا کیا فائدہ؟ ابو جہل نے تیرے یتیم بھتیجے کے ماتھے کو پھاڑ دیا۔ غیرت، چچا کی غیرت جاگی، دوڑتے ہوئے پہلے بھتیجے کے پاس نہیں آئے، ابو جہل کو تلاش کیا۔ وہ حرم کے اندر اپنے سرداروں کے درمیان، قریشیوں کے درمیان بیٹھا تھا، زمین پہ گرایا، کمان اس کے سر پہ ماری، اس کا ویسے ہی ماتھا پھاڑا جیسے اس نے میرے نبی کا پھاڑا تھا، سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا محمد کا چچا زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد کوئی نگاہ اس کی طرف بری اٹھی تو میں آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں گا، میں ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، میں تجھے ویسے ذلیل کروں گا جیسے تو نے میرے بھتیجے پہ ظلم کرنے کی کوشش کی۔ پھر لوٹ کر آئے میرے نبی پہ، میرے پیارے حبیب بیٹھے ہوئے، کہا محمد خوش ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دشمن سے بدلہ لے آیا، قربان جاؤں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے نبی پر، میرے آقا پر۔ نہ تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نہ خوشی کے آثار ہیں، نہ شاباش اور بلے بلے کی آوازیں ہیں۔ چچا حمزہ کہتے ہیں بھتیجے میں تیرے دشمن کو ذلیل کر کے آیا ہوں، اس کے سرداروں کے، اس کی قوم کے درمیان اسے ذلیل کر کے، اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے، اس کا ماتھا پھاڑ کے آیا ہوں، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ زبان حال سے مجھے میرے آقا کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ کہا چچا دنیا جہان کے کافروں کو بھی مار آؤ گے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوش کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ دے۔ چچا تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، محمد خوش ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو پھر سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ حمزہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ پیارے علی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا کو خبر ہوتی ہے پیارے نبی کے کندھوں پہ اونٹ کی اوجڑی پھینک دی گئی، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آتی ہے، اپنے بابا کے کندھوں کو صاف کرتی ہے، اونٹ کی اوجڑی کو زمین پہ گراتی ہے، رو رہی ہے، بابا کے کندھوں کو صاف کر رہی ہے، جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہوں بابا جو کہنا ہو ہمیں کہہ دیا کرو ہم مان لیں گے۔ یہ اہل بیت نہیں ہے، حسن حسین میرے نبی کے اہل بیت نہیں ہے۔ خمینی مجرم نے لکھا کہ جو مددگار مجھے ایران میں ملے وہ مددگار محمد کریم کو مکہ میں نہ مل سکے۔ تیسرا بڑا جرم رافضیت اور شیعت کا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا ہے، وہ ابو ہریرہ کو گالی دینا ہے، وہ ابو بکر کو گالی دینا ہے، وہ عمر و عثمان کو۔ جی آپ نہیں سمجھتے ابو بکر اور عمر و عثمان یہ تو مال کے لیے نبی کے ساتھ لگے تھے، اور مجھے بتاؤ ابو بکر جاتے ہوئے کون سی پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ تو اپنے بچوں کے سر پہ چھت بھی نہ چھوڑ کر گئے، اس کے بارے میں بھی کہہ گئے تھے یہ میرا گھر بیچ کے بیت المال میں شامل کر دینا، میں مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ لیتا رہا تو میں چاہتا ہوں میرے اوپر کوئی قرض باقی نہ رہے۔ فاروق اعظم نے کون سا مال کمایا، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ارے وہ تو جب تیسرے خلیفہ کے لیے کمیٹی مقرر کر کے گئے اپنے بیٹے کو اس کمیٹی کا رکن بھی نہیں بنا کر گئے۔ عثمان جب خلافت سنبھالی تھی اتنی بکریاں تھی میرے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کی کہ وہ بکریاں مدینے میں نہیں سماتی تھی، ان کی چراگاہیں مدینے سے باہر بنا دی گئی تھی۔ اور جب میرے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کو گھیرا گیا تھا وہ چھت پہ چڑھے تھے اور انہوں نے کہا تھا مسلمانوں
یہ مدینے کا کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ کہ عثمان تو نے خرید کے دیا تھا۔ کہ میرے خریدے ہوئے کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دیتے؟ تم کہتے ہو کہ میں نے اپنے عزیزوں کو نواز دیا اور مال و دولت اکٹھی کر لی، جب میں خلیفہ بنا تو میرے سینکڑوں جانور اور غلام تھے، آج میرے پاس نہ کوئی غلام ہے، ایک اونٹ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ عثمان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے۔ میرے نبی کے صحابہ پر یہ تہمت لگانے والوں کہ وہ دنیا کے لالچ کے لیے یہ سارا کچھ کر گئے تھے، رسول کے صحابہ نے تو پوری دنیا محمد پہ قربان کر ڈالی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نکلے تھے، بیوی ساتھ تھی، بچے ساتھ تھے، مال ساتھ تھا، مکہ والے آئے بیوی چھین کے چلے گئے، رشتہ دار آئے بچہ چھین کے چلے گئے، مکہ کے باسی آئے مال چھین کے چلے گئے، تنہا تنہا ابن عوف مال بیوی بچے کو لٹا کر محمد کی غلامی کے لیے پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا سب کچھ ہی چھین لیا، ظالموں نے ایمان بچا کے آیا ہوں۔ کہا اگر تیرا ایمان بچ گیا تو کچھ نہ چھینا گیا۔ ابن عوف سب کچھ لٹا کر آئے، پھر کچھ ہی دن ہوا پیارے نبی نے ابن عوف کے جسم پہ خوشبو دیکھی، کہا یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر چکا ہوں۔ کہا شادی؟ ابھی تو آیا تھا، سب کچھ لٹا کر آیا تھا، کتنا مہر دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر دیا ہے۔ ابن عوف کیا کہنا ان کا، زمین مدینے کی تھرتھرائی تھی، صدیقہ کائنات نے پوچھا تھا زمین میں وائبریشن کیوں ہے؟ کہا ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے اور اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کے پاؤں کی وجہ سے زمین میں تھرتھراہٹ پیدا ہو رہی۔ سیدہ کہنے لگی ابن عوف کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا، دوڑتا ہوا، اٹکھیلیے کرتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، ابن عوف کو جا کے واقعہ سنایا، وہ قافلہ چھوڑ کے سیدہ کائنات کے پاس آئے اور کہا آپ نے میرے آقا سے سنا؟ کہا ہاں عبد الرحمن میں نے تیرے آقا سے سنا تھا، اس دن کیا حال ہوگا تیرا جب اٹکیلیے کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، دوڑتا ہوا تو اللہ کی جنت میں جائے گا۔ آنکھوں سے آنسو شکرانے کے بہنے لگے۔ کہا ماں گواہ رہنا، اس خوشخبری کی شکر کے طور پہ یہ سارا اونٹوں کا قافلہ میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ میرے نبی کے ان صحابہ پہ تہمت لگانے والوں، تمہاری عقلوں کی جگہ پہ گھاس بھرا ہوا ہے۔ یہ عثمان ہیں جن کا قافلہ آیا ہے، تاجر مدینے کے پہنچ گئے، 1% پرافٹ پہ بیچ دے، کہا مجھے زیادہ مل رہا ہے، 2% پہ بیچ دے، کہا اور زیادہ میرے پاس گاہک موجود ہے، کہا 3% پہ بیچ دے، کہا بولی لگانے والے نے زیادہ لگائی ہے، کہا 4% پہ بیچ دے، کہا نہیں سودا اس سے بھی آگے ہے، کہا سارے مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، تجھے 4 سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ ذرا اس تاجر کا نام ہمیں بتا دے۔ کہا اے تاجرو تم جانتے ہو آج رسول کے مدینے میں قحط ہے، تم جانتے ہو رسول کے مدینے میں قحط ہے، اور میرا اللہ مجھے 10 گنا 70 گنا 700 گنا کا اعلان سنا رہا ہے، گواہ رہنا میں نے یہ سارا قافلہ مدینے کے غریبوں پہ بانٹ دیا ہے۔ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مال کی لالچ میں نبی کے ساتھ ملے تھے۔ ارے انہوں نے تو مال بھی نبی کے نام پہ قربان کیا، اپنے بچوں کو بھی نبی کے نام پہ قربان کیا، اپنی عورتوں کو بھی نبی کے نام پہ قربان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حالت جنگ میں دائیں طرف دیکھتا ام عمارہ کفار سے تیز زنی کرتی بھی نظر آتی، بائیں طرف دیکھتا ام عمارہ میرے دفاع میں جنگ کرتی بھی نظر آتی۔ جن کی عورتیں محمد پہ قربان ہو گئی ان کو کافر کہنے والا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ گرے تو ایک لنگڑاتا ہوا گھر سے نکلا تھا، بیٹوں نے کہا تھا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد نے پکارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد پہ جا رہا ہوں پیارے حبیب کے ساتھ۔ کہا آپ تو معذور ہیں، آپ کی تو ٹانگ نہیں ہے، معذور ہیں، آپ کو تو اجازت ہے گھر میں آرام کرو، ہم آپ کے فرزند جا رہے ہیں، ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے نہ روکو، میں لنگڑاتا ہوا جاؤں گا اور اسی طرح لنگڑاتے لنگڑاتے میں رب کی جنت میں بھی جاؤں گا۔ آ کر قصہ میرے نبی کو سنایا، میرے نبی نے اجازت دے دی، میدان جہاد میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔
پیارے حبیب نے کہا لوگو سچا تھا، اللہ نے سچا کر دکھایا، لنگڑاتا ہوا رب کی جنت میں چل رہا ہے۔ ان کے اوپر زبان درازیاں کرتے، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پہ جھوٹے الزام لگاتے ہو، جن کے بچے بھی نبی پہ قربان ہوئے تھے، جن کی عورتیں بھی نبی پہ قربان ہوئی تھی، جن کا مال بھی نبی پہ قربان ہوا تھا۔ دوبارہ آپ کو یاد کروا دوں سبق، رافضیت سے اہل سنت کے اختلاف کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، رافضیت علی کو مشکل کشا سمجھتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک تن تنہا سمجھتے ہیں، وہ پنجتن پاک کو اللہ کے نور میں سے پیدا ہونے والا مان کے 6 اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اہل سنت علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، سیدنا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، سیدنا علی کو جنتی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ اور وہ کہتے ہیں اتوں اتوں علی ہے تے وچوں وچوں۔ ایک ذاکر ظالم کہتا ہے ہجرت کی رات اللہ کے نبی کہتے ہیں علی سو جاؤ سو جاؤ۔ یہ جذبات میں نہیں باتیں کر رہا میں آپ سے، یہ آپ کے جذبات بھڑکانے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ایک ایک مسئلے پہ دلائل کے انبار رکھتا ہوں، اور جو آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہوں، اس دنیا میں بھی جواب دہ ہوں، وہ سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ کہا علی سو جاؤ۔ علی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ہجرت کرنی، آپ جاؤ، میں جانوں مکہ جانے قرآن جانے، سونے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں سو جاؤ سو جاؤ۔ اللہ کے نبی میں تو زندگی بھر کبھی سویا ہی نہیں ہوں، میں سوؤں کیسے؟ کہا علی اگر تو سویا ہوتا میں سلاتا بھی نہ، لیکن آج تجھے سونا پڑے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا تجھے سونا پڑے گا۔ کہا پھر کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے علی کو ضرور سلاؤ آج کی رات۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے جس طرح مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی علی کو بھی اونگ اور نیند نہیں آتی، لوگ یقین کر لیں گے یہی علی اللہ ہے۔ اس کو کہو آج کی رات کم از کم سو جائے تاکہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جس کو کبھی نیند نہیں آئی، اور علی وہ ہے جو صرف ہجرت کی رات سویا تھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہوگا باقی دنیا میں؟ تم نے سیدنا علی کی شان کو بڑھا کر اللہ کا مقام دیا ہے، یہ پہلا اختلاف ہے اہل سنت کا۔ تم شرک اکبر کر رہے ہو، تم میں اگر عقل کی کوئی ایک ذرہ بھی باقی ہے تو اللہ کی وحدانیت کی طرف لوٹ آؤ۔ علی اللہ کے بندے، نبی اللہ کے بندے، اہل بیت اللہ کے بندے، ان سے محبت ایمان، ان کی ادنا سی گستاخی اور توہین کا جملہ زبان پہ لانے سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن ان کو الہی صفات دینے سے بندہ مشرک اور کافر بن کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ قرآن میرے رب کی سچی کتاب ہے، اس میں نہ کسی نے اضافہ کیا ہے نہ کسی نے کمی کی ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے نبی کی افضل ترین جماعت، جس کی تعریف قرآن نے کی ہے محمد الرسول اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے آپ کے ساتھی، یہ کون ہیں؟ جن کی مثال اللہ نے تورات میں بیان کی ہے، انجیل میں بیان کی ہے۔ یہ کون ہیں؟ تراہم، تو ان کو دیکھے گا سجود کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کھیت میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر چھوٹی سی ٹہنی بنتی ہے، تنا بنتا ہے، مضبوط درخت بنتا ہے، پھل پھول لے کے آتا ہے، اور کھیت والا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کافر اس کھیتی کو دیکھ کے آگ میں جلتے ہیں۔ محمد صحابہ کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اور جو صحابہ کو دیکھ کے جلتا ہے، ناراض ہوتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کفر کی باتیں ان کے اوپر فتوے لگاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے نفرت کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ یمن کے اندر حوثی قبائل اہل سنت پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ تو اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ اللہ یمن کے اہل سنت کی مدد فرما، اللہ یمن کے اہل سنت کی مدد فرما۔ اللہ ان حوثی قبائل نے تیرے گھروں کو بمبوں سے اڑایا ہے، جس کے اندر تیرا کلام بھی جلا ہے۔ میرے مولا تو اپنے کلام کا انتقام لے اللہ ان سے، جنہوں نے تیرے گھروں کو توڑا، اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اپنے بندے
ملک سلمان بن عبدالعزیز کو اپنی رحمتوں میں رکھ، اپنی رحمتوں میں رکھ، اس کو قوت عطا فرما، اس کے ساتھیوں کو قوت عطا فرما کہ یہ اہل سنت کی مدد کرتے ہوئے ظالموں سے انتقام لیتا رہے، اور اللہ آسمان کی طاقتیں اس پہ نازل فرما، زمین کی طاقتوں سے اس کی مدد فرما، اللہ اہل سنت کی مدد فرما، اللہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی مدد فرما، اللہ مسجدیں بنانے والوں کی مدد فرما، اللہ مسجدیں آباد کرنے والوں کی مدد فرما، قرآن کو جھوٹا کہنے والوں سے انتقام لے، اے اللہ مسجدوں کو برباد کرنے والوں سے انتقام لے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو تیرے مصطفیٰ کے دین کے مددگار ہوں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو تیرے مصطفیٰ کے دین کے مددگار ہوں، اللہ ان کو ذلیل کر جو تیرے مصطفیٰ کے دین کو ذلیل کرنے پہ تل چکے ہیں، اور ہمیں ان میں نہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔